مشکلات اللہ نے فوراً مل کے بولو ذرا مشکلات اللہ نے فوراً پیر پاوے جیتے ایک باری نبی پیر پاوے جیتے ایک باری نبی رہندیاں اوتھے صدا خوشحالیاں رہندیاں اوتھے صدا خوشحالیاں رہندیاں اوتھے صدا خوشحالیاں مشکلاتوں میں ڈراتے کیوں ڈراں مشکلاتوں میں ڈراتے کیوں ڈراں میریاں سونا کرے رکھوالیاں اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد اور سنو ساوے گنبد دائی سارا فیض ہے ساوے گنبد دائی سارا فیض ہے ہو گئیاں نے دوستو ہریالیاں ہو گئیاں نے دوستو ہریالیاں او بھی ویلا آوے گا زاہد ضرور او بھی ویلا آوے گا زاہد ضرور چمگے جد روز دیاں جالیاں چمگے جد روز دیاں جالیاں کیتیاں سونے جدوں لجپالیاں مشکلات اللہ نے فوراً ٹالیاں اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق میرے رسول دی زندگی تواڈے واسطے ایک عملی نمونہ ہے۔ پچھلے 2 جمعہ تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دا ایک باب شروع کیتا ہے۔ آج انشاءاللہ امید تے ہے کہ آج اس نو کلوز کیتا جائے گا، چونکہ ماہ مقدس جڑا ساڑھے تے سایہ فگہ نے تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا عرس مبارک اسے مہینے دے اندر ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو کوشش کریں گے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر پاک کیتا جائے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دعا طریقیاں دے نال آپ دا نام لیا جا سکتا ہے، خدیجہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور خدیجہ بھی، بولیے، خدیجہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور خدیجہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ میں بڑا یاد ہے، آج تو کچھ سال پہلے نا سمندری تو اگے ایک چک سی، اس چک وچ میں حاضر ہویا تو میں نام لیا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا۔ وہ بعض بندے ہوندے نے جنہاں نوں کچھ علم دا حیضہ ہویا ہوندا، علم دا ایویں وہ صرف محفل چاہندے نے مولوی دیاں غلطیاں کڈھن واسطے۔ وہ محفل ختم ہوئی نا تے او جناب محفل تو بعد مینوں کہندا مولوی صاحب ایک گل کرنی ہے، ناراض تے نہیں ہو گے؟ میں کہا بھئی تو ضرور ناراض ہونے والی کرنی، کدی پیار والی بھی کر لیا کر۔ آندا نہیں جی ایک گل کرنی، میں کہا جی کرو۔ آندا مولانا صاحب جڑا تسی نام لیا نا جی حضرت خدیجہ، یہ خدیجہ نہیں آپ دا نام حضرت خدیجہ ہے۔ میں کہا چلو جی جزاک اللہ، مہربانی۔ میں کہا کہ انہوں نہیں پتا، تو آج دس دیتا، چلو تیری مہربانی۔ میں کہا تیرے نال بحث کی کرنی، نام ہے وہ آپ دا خدیجہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور خدیجہ بھی، بولو تو صحیح، یہ تو انہوں بھی دس دیتا بھی مطلب تو آڈے چ بھی کوئی جدہ بندہ نہ بیٹھا ہو، تاں دس دیتا بھی کہ تلفظہ نال اس نے پڑھیا جا سکتا ہے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا مال لے کے ملک شام تشریف لے گئے۔ چلو اس تو بھی ہولی سبحان اللہ کلو کوئی اعتراض نہیں۔ بڑی دیر تو دوست احباب دی تمنا سی یار ایک باری 22,000 پورے تے کر چھڑ، خصوصاً علماء کرام میں جڑے نا وہ آندے سناندے یار اے 7 8 9 10 تک تو رکھے ہے، کدی اگے بھی سنا بھئی اگے کی ہویا۔ میں کہا چلو انشاءاللہ موقع ملیا تو انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ پچھلے جمعہ المبارک تک تقریباً 9,000 تک آئے سا، آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ایک جڑا 22,000 پورے ہو جان تے پھر انشاءاللہ کدی پھر اس تو اگے جڑا نا وہ حضور علیہ السلام دی شادی دا تذکرہ آپ دا نکاح انشاءاللہ وہ پھر کسے جمعے تے عرض کریں گے، چونکہ میں عرض کر چکے ہاں کہ یہ ماہ مبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میرا چونکہ میں نقش بندی ہاں تے اپنے بابے دی گل تے پھر ڈنکے دی چوٹ تے کرنی چاہیے دی ہے نا، تو میری تمنا سی کہ تقریباً 4 کو جمعے جڑا نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا بھی ذکر پاک کیتا جائے۔ توجہ حضرات، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا مال لے کے ملک شام وال تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ رات میں ایک کتاب پڑھ دیں نا، وہ ایک ذکر بڑا پیارا جا پڑھیا، وہ انہوں نے کہا کہ جدوں بصرہ شہر قریب آیا نا، بصرہ تے بصرے جان واسطے 2 رستے سن، ایک رستہ سی قریب دا، ایک رستہ سی بعید دا، یعنی دور دا رستہ سی، ایک نیڑے دا ایک دور دا رستہ سی۔ ان جدو اس چوکچ پہنچے نا جتوں 2 رستے نکل دے سن، ایک روایت ابو جہل دا نام ہے اور ایک روایت ابو سفیان دا نام ہے۔ ابو جہل بولیا، اکھا لگا میسرا ہن کی پروگرام ہے؟
میسرا نے آکھیا جی میرا شروع تو کوئی پروگرام نہیں، جو پروگرام ہے سائیاں دا ہے، جو پروگرام ہے وہ سائیاں دا پروگرام ہے، سانوں کوئی پتہ نہیں، اسی تے خادم بن کے نال ٹرے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پوچھ پھر کی مرضی ہے؟ میسرا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آ کے کہندا جناب اے ہن چوک آ گیا ہے، اتھو دو رستے نکل دے ایک جنگل والا رستہ ہے ایک بائی پاس دا باہروں دی رستہ ہے۔ جڑا باہر دا رستہ ہے وہ سفر تھوڑا جا لمبا ہے، وہ دیہڑی ود پے جاندی ہے، جڑا اے وچلا سفر ہے نا اے بندہ ٹائم نال پہنچ جاندا لیکن ہے خطرناک۔ فرمایا کیوں؟ آندا جی جنگل ہے تے جنگل وچ کتے بلے بگیاڑ شیر چیتے وغیرہ وغیرہ خونخوار جانور ہوندے نے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میسرا تیری کی مرضی؟ آندا سونیا شروع تو نہیں کیتی، شروع تو سونیا میں تے اپنی مرضی نہیں کیتی، اساں تے مرضیاں بھی سونیا تیرے نامے لا چھڑیاں، آئے آئے اساں تے سونیا ساریاں مرضیاں بھی تواڈے تے چھڑ دیتیاں جویں تہاڈی مرضی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا اچھا اے گل ہے؟ جی جناب۔ آپ نے فرمایا میسرا جی اے گل ہے نا کہ باہر والا رستہ وہ پر امن رستہ ہے، اتنے خطرہ کوئی نہیں، تے وچلا رستہ یہ تے خطرہ ہے، یہ شیر چیتے بگیاڑ نے۔ فرمایا میسرا اساں پھر آج ایسے رستے تو ہی جانا ہے۔ کی فرمایا؟ سارے بولو ذرا کی فرمایا؟ ایسے رستے تے جانا ہے۔ میسرا کہندہ سرکار اس جنگل چنے چیتے بڑے شیر بڑے نے رچھ بڑے نے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میسرا جو بھی ہے منو جان دے نے سارے ہی۔ فرمایا اساں آج وچلے رستے تو ہی جانا ہے۔ علامہ رحاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے لکھیا فرماندے نے جدوں میسرا نے نبی پاک دا جملہ سنیا نا کہ حضور نے فرمایا اساں اس خطرناک رستے تو ہی جانا ہے، میسرا نے جیب ہاتھ پا کے نا ڈیری کڈ کے آندا بی بی سارے آندے سن کہ جڑا رستہ پر امن ہے نا او دے تو جانا چاہیے، پر انہیں آکھیا سانو کسے دا کوئی خطرہ نہیں، اساں سونے دی من کے اس جنگل دا رستہ اختیار کیتا۔ ہن جدو اس جنگل وال ٹرے نا میسرا نے لکھ دیتا ہے بھی کہ بی بی ایک ہزارے بھی یا سارے آندے سن دوجے رستے تو، سونے نے آکھیا سی اساں اس رستے تو نہیں جانا، اساں اس رستے تو جانا جتھے خطرہ ہی خطرہ ہوئے، جتھے بولیے ذرا جتھے سارے بولیے جتھے خطرہ ہی خطرہ ہوئے۔ پچھلے جمعے میں عرض کر دیتا سی کہ آقا کریم علیہ السلام نے کیوں وہ رستہ اختیار کیتا؟ حضور دی نظر سی آپ دیکھ رہے سن اس جنگل وچ مدتاں تو ایک میرے انتظار وچ بیٹھا ہوا ہے، جے میں اتوں دی ٹر جاواں تے او تو دیدار تو محروم رہ جائے گا، تو کوئی ایک باری پکارے صحیح سچے دل نال، ایک باری سچے دل نال بولو صحیح، ایک باری سچے دل نال نہیں بولے سارے، ایک باری سچے دل نال۔ ساڑھے ایک بہت بڑے عالم دین سن مجاہد ملت حضرت مولانا علامہ صوفی محمد اکرم رضوی صاحب شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کاموں کی والے، وہ بڑا نا ایک مزے دا ایک شیر پڑھ دے ہوندے سن، اس مقام تے میں نے انہاں دا پڑھیا شیر یاد آ گیا۔ فرماندے نے اگر عقیدت ہوئے نا سچی جذبہ ہوئے سچا تے او تڑپاندے نہیں پھر او ویسے تہاڈا جویں دا جذبہ ہے نا تے میرا بھی دل ہے کوئی جذبہ وکھانا چاہیے تہاڈوں بھی وہ بول کے آنے سن آندے نے اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے، وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے،
تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میسرا اسی اج اس جنگل والے رستے تو ہی جانا ہے. عرض کردہ حضور ٹھیک ہے. گرامی قدر حضرات علماء نے لکھیا علامہ غلام نبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ دینے فرما دینے جدوں ابو جال نے جملہ سنیا ہے رو کے آکھن لگا آدھائیو میسرا میں تے ایک خطرناک جنگل وچ نہیں جاواں گا تو جانا تے ٹر جا میں تے پر امن رستے تو ہی جانا ہی. جدوں میسرا نے دا جملہ سنیا ہے میسرا ہس کی آندہ ہے تو جتھوں دی دل کر دائی ٹر جا میں تے سونے نہ لایا وا جتھوں جتھوں سونا کوے گا میں تے اوتھے اوتھے نال ہی جاواں. جدر جدر سونا آکھے گا میں تے سونے دے نال ہی جانا ہے. گرامی قدر حضرات ادھر نستورہ راہب گرجے دے وچ موجود ہے جڑا مدتاں تو بیٹھا آیا ہے یہ مدتاں تو بے کے کملی والے آقا دا انتظار پیا کردہ سی. مدتاں تو اپنے گرجے دی چھت کے چڑھ جاندہ ہے ہر روز اس رستے والا منہ کر کے کھنائے ہو جاندہ ہے جڑا رستہ مکہ پاک والوں آؤندہ ہے میسرا ہر روز گرجے دی چھت تے چڑھ کے ادھر منہ کر کے یقیناً بول کے آندہ اڑاندہ سونے یقین ہے آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں. یقین ہے آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. ایک باری ہاتھ بلند کر کے یا رسول اللہ دا نعرہ مل کے مارو. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ. اللہ سلامت رکھے اس زبانوں جڑا مصطفیٰ دا ذکر پہ کر دیئے اے دعا کرنا یا اللہ جڑا محبت حضور دے نعرے مارے آج تو بعد پکا تے سچا 5 ٹائم دا نمازی بن جائے. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ. میرے گھر میں میرے گھر میں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ. مل کے آقا دا نہ لو. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ. یا رسول زندہ زندہ راہب گرجے دی چھت چڑھ کے مصطفیٰ کریم دا انتظار کر دے. انتظار کر دیا او گھڑی بھی آ گئی جدوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگل بھی تشریف لے آئے. جدوں میسرہ نے جدوں نستورہ نے میرے آقا نو آؤندیاں ویکھیا ہے بول کے آندہ میرے شاگردو منو پوچھ دے سو کیوں کھلونا ہے جدی خاطر کھلوندا رہیا وا آج او محبوب آ گیا جے جدی خاطر میں ایتھے کھڑی آئیوں کے انتظار کردہ رہندا سا آج جو محبوب آ گیا ہے
استاد جی کی دلیل ہے تھوڑے کول کی ہوئے آندا دسنا وا ہن راہب گرجے دی چھت تے کھڑی آیو کہ اے منظر ویکھدا رہیا ہے ویکھدیاں تھوڑی دیر تو بعد راہب نے اپنے شاگرداں نو بلایا آندا میرے قریب آؤ استاد جی دسو کی گل ہے آندا اے قافلہ ویندے پے ہو انہاں کہا جی ویکھ لیا اے ویکھا جے نا بندے بہ گئے نے درختاں تھلے جی بہ گئے ویکھ لیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سی ایتھے بہ جاؤ گرجے دے کول بہ گئے تھلے راہب اُتے کھلو کہندا ہن میرے لو ویکھیا جے میں تانوں دسنا جی جناب آندا ویکھو او درخت ویندے پے ہو انہاں کہا استاد جی ویکھیا اے سکا سی کہ ہرا انہاں کہا استاد جی مدتا تو دے ویکھیا بھی ایتھے سکا ہی بوٹا کھلوتا ہوندا سی انہاں کہا ویکھو ہاں ہن ہرا ہے کہ سکا انہاں کہا استاد جی ہن تے ہرا ہو گیا انہاں کہا اچھا یہ پتہ جے ہرا ہویا کیوں انہاں کہا استاد جی سانو تے نہیں پتا انہاں کہا آؤ ذرا میرے نال تھلے انہیں جا کے تھلے کھولی کتاب کھول کے آندا ویکھو کی لکھیا ہے کتاب وچ لکھیا ہے اے درخت ہوئے جس درخت تھلے جناب عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے سن آپ جدو اٹھ کے تو پراں گیا نا اے درخت خشک ہو گیا اس تو بعد آج دن تک اس درخت تھلے کوئی بندہ ہو رہا آکے نہیں بیٹھا تیا کتاب وچ لکھیا ہے جدو اللہ دا آخری نبی آکے اس بوٹے تھلے بوے گا یہ ہرا ہو جائے گا اے درخت ہرا ہو گیا جی انہیں کہا ہون اگلیاں گلاں میں تو انہوں آ کے دسنا راہب باہر نکلیا جتھے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما سننا راہب چل دیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آیا حضور دی بارگاہ آ کے کہنا ہے من انتا کون ہو تسی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑے باپ دا نا کی فرمایا عبداللہ کتھوں آئے ہو فرمایا مکہ پاک کی چو آئے مکہ شریف کی چو آئے ہو فرمایا ہاں لات منات عزا حبل انہاں دی ایک باری قسم تے کھاؤ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدوں اے نا سنے نا بتاں دے تے آقا کریم دا چہرہ جلال نال سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا گل سن جنہاں دے تو نال لین دے نا فرمایا تو آنا انہاں دی قسم چوک میں تے انہاں دے ٹوٹے کرنا واسطے آیا میں تے انہاں نو ٹکڑے کرنا آیا پاس کرنے واسطے ہیں تو مینوں آنا وے قسم چوک فرمایا میں قسم نہیں چکنی آپ نے غصے دے نال آپ دا چہرہ جلال سرخ ہو گیا حضور دا چہرہ فرمایا نہیں میں انہاں دی قسم نہیں اٹھانی جدوں نستورہ نے نبی پاک دا جملہ سنیا نا ادھر بیٹھا سی میسرہ انہیں جدو نبی پاک دی آواز تھوڑی جی بلند ہوئی سنی نا کہ حضور دی آواز تھوڑی جی اچھی ہوئی تو میسرہ نے سوچا بھئی لگدا ہے اس بندے نے کوئی نہ آکے جملہ غلط بولے ہے تاں سرکار اچھی بولے میسرہ نے کڈی تلوار آتے پھڑی تے دوڑ پیا نستورہ وال پچھو خزیمہ بھی بیکھیا انہیں آکھا لگدا کو کم بن گیا اگے ہون میسرہ پیچھے خزیمہ دوڑے تے نستورہ وال آندے پنے تے میسرہ بول کے آندہ کھلو جا ہن جا نہ لیں جدو نستورہ ویکھا نا بھئی دو بندے آتے تلوارہ تے نہ میں نوں چھڑنا کوئی نہیں آئے بھی مکے چو تے نہ تے میرے ٹوٹے کر چھڑنے نستورہ نے دوڑ لا دیتی اپنے گرجے وال جا کے جلدی نہ دروازہ کھولیا اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر دیتا میسرہ بول کے آندہ کی سمجھے کلہ ہے کلہ سمجھنا ہے تو بننے نکل ایک باری انہیں آکھیا ہو پائی گل سنو میں کوئی انج دی گل نہیں جے کیتی میں تے کچھ نویاں گلاں ویکھیاں سن او دی تصدیق کرن واسطے گیا سا ہائے 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 کی آندا ہے میں تے کچھ او بولو تو صحیح میں تے کچھ نویاں گلاں ویکھیاں سن میں تے او تصدیق کرنے واسطے گیا سا انہیں آکھیا نویاں گلاں انہیں کہا جی تلوار میں آنے پا کہنا تیری مہربانی کوئی دو چار منوں بھی دس میرے بھی 2000 سے دے ہون منوں بھی دس انہیں آکھیا ہون کو پریشانی ہے انہیں کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں تلوار میں آنے پالی تو کھول بوا دس تو دس دیا جانا میری دہڑی سیدھی لگ جانی سبحان اللہ پیار نہ لاکھو در ایک باری نستورہ راہب نے آکھیا جے اے گل تے میں دروازہ کھول دینا وا نستورہ نے دروازہ کھولے
میسرا بولے کیا میں ہاں بھائی دس کی گل ہے؟ نستورہ بولے کیا کھن لگا گل سن اے جس جگہ تے میں بیٹھا آیا ماں جس گرجے وچ بیٹھا آیا ماں اے تھے میں ہی نہیں بیٹھا اے میرے تو پہلے کئی راہب بیٹھے رہنے وہ بھی انتظار کر دے رہنے میسرا بول کے اندر دس کی دا انتظار کر دے رہے ہو آکھن لگا اے سونا جڑا درخت دے تھلے بیٹھا ہویا ہے اے دے انتظار بھی چاکے بہنے رہنے کہ میں تے مدتاں دا اے دا انتظار پیا کردہ سا انہوں ملن دی اڈیک تے سکھ لے کے بیٹھا آیا سا جدوں میسرہ نے جملہ سنیا جے بچ ہاتھ پائے ڈیری کڑ کے اندر بی بی خدیجہ 11,000 تیار کر لے میں نستورہ دی زبانی سنے نستورہ آکھی ہے کہ میں بھی کہ میرے تو پہلے راہب بھی اس گرجے وچ بے کے سونے دا انتظار ہی کر دے رہے ہیں اسی تے انتظار پہ کر دے رہے ہیں کہ نستورہ نے اگلا جملہ بولیا ہے آکھن لگا او سن ہون میری گلتیاں انل سنی آکھن لگا ہاں دس آدھے او جڑا درخت ہے جس درخت دے تھلے سونا بیٹھا آیا ہے اے میں مدتاں تو اس درخت نو ویکھنے آوا اے درخت سکا سی سڑ چکیا سی پر جدوں اے درختوں میں جس درخت دے تھلے جناب عیسیٰ علیہ السلام آ کے بیٹھے سن اونا تو بعد اس درخت تھلے آکے کوئی بندہ نہیں بیٹھا ایک کتاباں ساڑیاں وچ لکھی آئے ہیں اللہ دے آخری نبی جدوں آکے اس درخت تھلے بوے گا اے سکا درخت پھر نویں سرے ہرا ہو جائے گا اے درخت سکا سی سونا آکے بیٹھا ہے درخت ہرا ہو گیا ہے میسرہ نے جدوں ایک جملہ سنیا ہے پھر ہاتھ جے بچ پایا کٹی لال ڈیری آدھا بی بی خدیجہ 12,000 تیار کر لے اے نستورہ دسی آئی اے سکے بوٹے تھلے بیٹھا سی اے دے بین دی برکت نال سکا درخت نویں سرے پھر ہرا ہو گیا ہے آکھن لگا اے میسرہ اگلیاں بھی گلاں سن لے آکھن لگا ہاں سنا آکھن لگا اے میرے گرجے دے آلے دوالے اور بھی کئی ایسے درخت نے جڑے مدتاں تو سکے ہوئے سن مدتاں تو سک گئے سن پر ہون درہ میرے گرجے دے آلے دوالے تہان مار اے بیختے نو کوئی بھی درخت سکا نظر نہیں آئے گا جدوں میسرہ نے جملہ سنے انہیں آکھا تصدیق تے کرنی چاہی دی ہے میسرہ اٹھی ہے اٹھ کے دے گرجے دے آلے دوالے چکر لایا ہے اے بیخ کے حقہ پکا رہ گیا ہے آکھن لگائے اور نستورہ اے باقی تو جو آنکھیں ٹھیک آنکھیں ہے کسے جنگل دی اندر بھی کچھ بوٹے سکے ہوندے نے کچھ سرسبز و شاداب ہوندے نے پر جڑی گل تو کیتی ہے باقی ٹھیک کیتی ہے اے میں اے تیرے گرجے دے آلے دوالے کوئی بوٹا بھی سکا نہیں ویکھیا راہب آکھن لگا اے دے وچ بارشاں دا کمال کوئی نہیں اے موسم دا کمال کوئی نہیں آکھن لگا دس پھر کی دا کمال ہے اے نستورہ بول کے آکھن لگا اور کسے دا کمال کوئی نہیں اور جڑا درخت تھلے سونا بیٹھا ہے سارا سونے دا کمال ہے اللہ انہیں کہا ہے سارا سونے دا کمال ہی جننے میرے گرجے دے آلے دولے درخت سن سکے سارے ہرے ہو گئے نہیں میسرہ نے کڑے ڈیری انہیں 1,000 بی بی ہور لکھ درہ 1,000 ہور تیار کر انہیں کہا ہون جو تیری اجازت ہوئے تے دو میں رال کے چلیے انہیں کہا کتھے آندھا سرکار کو حضور کو چلیے میسرہ آندھا ہون جا کے کوئی نواں کام نہ کری ہوتے ہوں نہ کوئی دا جملہ انہیں کہا نہیں ان چل میرے نال تو بھی چل میسرہ نستورہ نو نال لے کے جدو نبی پاک علیہ السلام دے قریب آیا نا ان سننا درہ جملہ حضرت علامہ غلام نبی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھیا فرماندے نے جدو نستورہ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آیا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آ کے نستورہ کیتا پتا کی آ کے دوویں گوڑے مارے مودے دوویں گوڑے مودے مار کے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بہ گیا تے بہ کے نا حضور دا چہرہ ویکھی جائے
حضور دا چہرہ ویکھے تے چہرہ ویکھدیاں ویکھدیاں کہندا سرکار اے اپنا قدم مبارک تے اگے کرو ذرا ہائے 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 کی کہندا ذرا اپنا قدم او بولو تو صحیح ذرا اپنا قدم مبارک تے جناب اپنا قدم مبارک اگے کرو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسرا کیوں قدم اگے کراں آندا جناب تسی ایک سیکنڈ واسطے ذرا قدم تے اگے کرو میرے کریم نبی نے اپنا قدم مبارک جا اگے کیتا ہے میں اسرا گوڈے مودے مار کے بیٹھا ہویا سی جدوں میرے نبی نے قدم اگے کیتا ہے میں اسرا نے اپنے دوویں ہاتھ بھی زمین تے رکھے نے اپنا منہ نیواں کر کے مصطفیٰ دے قدماں نو چومنا شروع کر چھڑیا میں جدوں نستورہ نے مصطفیٰ دے قدماں نو چومیا میں اسرا ویکھ کے حیران ہو گیا جلدی نہ ڈیری تے لکھ دے آندا بی بی 1000 ہور تیار کر لے میں اپنیاں اینا اکھاں نال ویکھیا اے نستورہ راہب نے مصطفیٰ دے قدماں نو محبت نال بوسے دتے نے مصطفیٰ کریم دے مبارک قدماں نو اے راہب نے بوسے دیتے نے جدوں مصطفیٰ دے قدماں نو بوسا دے لیا کہ راہب اٹھ کے کہندا آندا جناب ایک کم ہور بھی کرو گے میرے نبی نے فرمایا ہاں میں اسرا 10 ہاں نستورہ 10 کیڑا کم ہے آکھن لگا جناب انج کرو اپنی کمر تو اپنی پشت تو ذرا قمیض بھی اٹھاؤ میرے کریم نبی نے فرمایا کیوں اٹھاواں آندا جناب ایک نشانی ہو رہ گئی ہے میں او بھی دیکھنا چاہنا میرے کریم نبی نے اپنی کمر تو قمیض جدو چکی ہے جدو حضور نے پشت مقدس تو جدو اپنی قمیض مبارک اٹھائی ہے نستورہ نے دوویں اپنے ہاتھ مصطفیٰ دے کندیاں تے رکھے نے پچھلے پاسے کھلو کے کندیاں تے ہاتھ رکھ کے کہ نستورہ راہب نے اپنے ہونٹ مصطفیٰ دی مہر نبوت تے ٹکا چھڑے نستورہ راہب نے اپنے ہونٹ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی مہر نبوت تے ٹکا دیتے جدوں نے مصطفیٰ دی مہر نبوت نو بوسا دیتا نا تو میسرہ بول کے مسکرا کے کہنا بی بی 1000 ہو میں ویکھے عیسائیاں دا راہب جدے عیسائی اتنی تعظیم کر دینے عزت کر دینے اور راہب نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کندیاں دے درمیان مہر نبوت سے ہی انہوں بھی بوسے دیتے نہیں ہائے ہائے حضور علیہ السلام دی مہر نبوت نو بوسے دیتے اگے ان سونا نستورہ راہب بول کے آکھن لگا ایک تینوں گل دساں انہیں آکھیا کی انہیں کہا جڑا منڈا بندہ نال لے کے آئے یہ معمولی نہیں پیر صاحب عیسائیاں نو پتہ لگ گیا یہ معمولی نہیں عیسائی پہچان گئے کہ اے معمولی نہیں ایک کلمہ پڑھ کے جے تک رولے پین یہ جے تک رولے پین اندر ایک ہو جائیں عیسائی بول کے کی آکھن لگا عیسائی دے جملے سننا جڑے کتب تواریخ موجود نے عیسائی راہ بول کے آکھن لگا آندہ ہے میسرہ سن لے اے بندہ معمولی نہیں ہو میسرہ بولے کیا اندہ دس اے بندہ کون ہے کڈی کو شان دا مالک ہے نستورہ راہ بولے کیا کھن لگا سن حاضا سید العالمین حاضا سید العالمین حاضا رسول رب العالمین آکھن لگا سن لے اے سارے جہانہ دا سردار بن کی آیا ہے اے رب العالمین دا اے رسول بن کی آیا ہے کوئی نبی ایک علاقے واسطے آیا ہے کوئی نبی دو واسطے آیا ہے کوئی بنیا دو
چار ملکاں دا حاکم میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی میرے کملی والے بولو بولو جدا عقیدہ مل کے بولو میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی میرے کملی والے نستورہ راہبہ کیا سن اینو معمولی نہ سمجھی اے اللہ دا رسول ہی آخری نبی آ نستورہ نے ساریاں گلاں نوٹ کیتیاں میسرہ نے سب گلاں نوٹ کیتیاں کہ نستورہ نے آکھیا ہے معمولی نہیں اللہ دا نبی ہے اے رب العالمین دا رسول ہے سید العالمین ہے سب کچھ نوٹ کردہ رہا تو خزیمہ گل گل تے آکے آندہ رہا وخائیں نہ لکھیا کی ہے وخائیں نہ لکھیا کی ہے وخائیں نہ لکھیا انہیں آکھیا بھی میں غلط کوئی نہیں لکھ دا پہ انہیں کہا ٹھیک ہے میری بھی پائی ڈیوٹی ہے نا تو اپنی حلال کر میں نو اپنی حلال کرن دے تیری ڈیوٹی ہے تو جو ویکھنا ہے وہ لکھنا ہے میری ڈیوٹی ہے جو تو لکھنا ہے میں وہ ویکھنا ہے دووے کام پائیے اپنا ٹھیک کریے دو جیون اگلی بات سننا نستورہ راہب سب کچھ ویکھ کے نا خیر اپنے گرجے میں چلا گیا میسرہ کہندہ ہے اسی ہون ایک دن پورا ایک رات پوری اساں اس جنگل وچ بسر کی تھی اس جنگل وچ آندہ جدوں اسی جنگل وچ بیٹھے ہیں نا اگلی بات سننے والی کہنا میں دیکھیا اچانک میری نظر اٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کر رہے سن آپ لیٹے ہوئے سن باقی قافلے والے بھی اپنی اپنی جگہ تھے جتے جتے انہوں دا سامان پہ آسی نا سارے لیٹے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت تھلے آرام فرما رہے ہیں میسرہ کہندہ میری اچانک ایک طرف توجہ گئی میں کیا میں ویکھاں تے صحیح سرکار ٹھیک نے نا آدھا میں اپنے اس جگہ تو اٹھیا اٹھ کے جہاں میں انج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کی تھی نا جس درخت تھلے حضور آرام فرما سن آدھا میں کجی منظر ویکھیا کی منظر ویکھیا ان توجہ دے نال سماعت کرنا علماء نے اپنی اپنی کتب وچ لکھیا میسرہ بول کے میں اچانک میری نظر اٹھی ہے میں عجیب منظر تکیا ہے او اونٹ جس اونٹ تے میرے آقا سواری فرما کی آئے سن او اونٹ جی دیوتے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے مکے تو آئے سن میں سرائے آندہ ہے میں اپنی آئینہ یکھا نل بکھی ہے او اونٹ انہیں اپنی نکیل تڑوائی ہے نکیل تڑوا کے حضور تے لیٹے ہوئے سن او اونٹ مصطفیٰ دے پیران والے پاس آکے حضور نو سجدے پیا کردہ ہے آدھا ہے میں جدوں یہ منظر تکیا ہے میں حیران ہو کے میں آکھیا واہ مالکہ ایڈی شان والا بندہ ہے اینو تے اونٹ بھی سجدے پہ کر دینے آدھا میں ڈیری کڑ کے لکھیا میں کبھی بھی 1000 اور تیار کر لے میں اپنی اینہ یکھانل ویکھیائی سونا آرام پیا کردہ سی اونٹ آکے نو سجدے پہ کر دے اونٹ اس نو سجدے پہ کر دے آندہ میں بھی نوٹ کیتا میسرہ کہندہ رات اساں بسر کی تھی نا اگلا دن ہویا توجہ ہے سارے نہیں ہوئی آندہ اگلا دن ہویا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میسرہ جی جناب میرا خیال ہے کہ ہن چلیے منڈی وال آندہ جی ٹھیک ہے جناب اور کتب تواریخ لکھا ہے نستورہ راہب نے آکھیا سی میسرہ انہوں ملک شام نہ لے کے جائیں اتھے ہی سودا بیچ لیں کیونکہ انہوں یہودی بڑا پہچان دیں اپنے بچیاں تو بھی چوکھا پہچان دیں انہوں لے کے نہ جائیں کدھر این ممکن انہوں کو نقصان پہنچا دیں اتھے ہی مال بیچ تے ٹر جانے کا ٹھیک میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ چوں عرض کی تھی حضور مال اتھے ہی بیچنا ہے فرمایا ٹھیک ہے اتھے بیچ لیں جدو اگلا دن ہویا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میسرہ جی جناب فرمایا دو کر کے بندے پیج کنے بھائی او بولو صحیح کنے فرمایا دو کر کے نا بندے پیج بسرے والے لو جی ہون میسرہ
لگ پیا جوٹیاں بنان تو اے دے نال جانا بھائی تو اے دے نال جانا تے تو اے دے نال تو اے دے نال تے تو اے دے نال بھائی ٹھیک ہے میسرہ بنان لگ پیا جوڑیاں کہ تو اے دے نال جانا تو اے دے نال تو اے دے نال میسرہ جوٹیاں بنان ڈیا سی ایک بندہ ایک نوجوان سونی صورت آ کے میسرہ دے کول کھلو کے آندہ میسرہ جنوں مرضی جدے نال مرضی کل دے پر ایک میری بھی من لے یار ہائے 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 انہیں آکھیا کی کہنا چاہنا بھائی دس انہیں آکھیا جنوں جدے نال مرضی ٹوڑ دے پر میری منی منو سرکار نال ٹوری ہائے 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 جدے نال جنوں مرضی ٹور پر میری من منو سرکار نال ٹور پیر صاحب او جنا کون ہے انہوں ابو بکر صدیق کہندے نے ہائے 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 انہوں ابو بکر صدیق کہندے نے فرمایا جنوں جدے نال مرضی ٹور پر میری من منو سرکار نال ٹور میسرہ جدو جملہ سنیا نا کہ میسرہ دے چہرے تے تریلیاں چھٹ گئیاں میسرہ اندہ واہ بھائی واہ ابو بکر تینوں میں انہاں نال ٹور دیا تے راہ وچ جاندیاں کوئی نواں کام ہو جائے میرے تے پیسہ لگنی نہ گلی نا بھائی نا بھائی میں انہاں دے نال ہی جانا ہے ابو بکر صدیق دا اگلا جملہ سننا آپ نے فرمایا گل سن انج کر مینوں تو سرکار نال ٹور تے میں اپنا مال بھی چوک کے سر تے لے جاواں گا ہائے 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 اگلا جملہ سننا ذرا ابو بکر صدیق دا سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میسرہ منو سرکار دے نال ٹور دے میں اپنا سامان بھی موڈے تے چکاں گا سونے دا سامان بھی چک کے لے جاواں گا جدو ابو بکر صدیق نے جملہ بولے اے آواز میرے نبی دے مبارک کرنا بھی چاہیے میرے حضور نے اٹھ کے ابو بکر والوں ویکھیا ویکھ کے مسکرا کے فرمایا ابو بکر کی بیان ہے عرض کی تھی سونیا میرے دل دی تمنا ہے وے سونیا میں بچپن تھوڑے نال گزارے اے لڑک پن تھوڑے نال گزارے سونے جوانی تھوڑے نال گزاری ہے کہ آج دل دی تمنا ہے وے آج جے بسرے دی منڈی وچ سودا وے چڑھ جاواں تے تاویں تھوڑی میت جی جانا چاہنا سونے آج تھوڑی میت دی اندر میں مال بھی بسرے دی منڈی وچ بیچنا چاہنا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر سن لے فرمایا تو پیایا نہ ہے کہ میں تھوڑا مال بھی چکاں گا اپنا بھی چکاں گا میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر سن لے اور میں کسے نو اپنا بوجھ چکان نہیں آیا اور جدا جگ وچ کوئی نہ چکدا ہوے محمد تے اودا بھی بھار چکن واسطے آیا فرمایا جدا جگ وچ کوئی بوجھ نہ چکدا ہوے اے محمد مصطفیٰ تے اودا بھی بوجھ اٹھان واسطے آئے نے ابو بکر صدیق کہندے نے سونیا دل دی تمنا تے وی نہ کہ تھاڈے نال ہی جاواں تہاڈے نال ہی جاواں میرے نبی نے فرمایا میسرہ جی جناب فرمایا چل تو بھی میرے نال چل تے اے ابو بکر نو بھی میرے نال لیا خزیمہ ویکھیا دا جناب کہ میں بھی تھوڑے نال ہی جانا ہے سرکار میں بھی نال ہی جانا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میسرہ جی فرمایا انہوں بھی نال لے لیا فرمایا جوڑی جوڑی ہو گئی نا حضور کی میں فرمایا ابو بکر ہوئے گا نا میرے نال اے جوڑی کمپلیٹ ہو گئی تے خزیمہ تیرے نال ہوئے گا تو آڑی بھی جوڑی کمپلیٹ ہو گئی تو چلو اسی چارے رل کے ٹر چلنے ہیں جی ٹھیک ہے کیسا وہ سما ہوئے گا جدوں نبیاں دے امام دے نال نقش بندیاں دا امام ٹردہ ہوئے گا ہائے 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 جدوں نبیاں دے امام صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نقش بندیاں دے امام ٹردے ہونگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم دے نال نال چل دے پہن میسرہ کہندہ ہے جدوں اسی جنگل وچ سفر شروع کیتا نا اندر ٹردیاں میں بیکھیا ایک سائیڈ دے ہوتے ایک بڑا سارا پتھر میسرہ اندر میں اپنی اینہ نگاہاں نال بیکھیا پتھر ہنا ہل دے جل دے نہیں کیوں بھئی کدی بیکھیا جے کو پتھر ایتھوں ٹر کے اتھے جاندہ ہوئے نہیں نہ بیکھا میں بیکھیا میں حدیثاں وچ بیکھیا حدیثاں وچ میں بیکھیا مشکاہ شریف وچ حدیث پاک موجود ہے سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جدو ناندے سن نا دریا وچ
تے آپ اپنے امتیاں تو ہٹ کے نہ ایک سائڈ تے ہو کے نہ دے ہو دے سن ایک سائڈ تے تے انہوں نے پتا کیا کہ انہوں نے کہا لگتا ہے موسیٰ دے جسم تے نہ کوئی داغ نے تے تاں ساڑھے تو سائڈ تے ہو کے نہ دے زین بندیاں دے زینہ دی کڑی گال ہے جو میں دے مرضی سوال آج انہوں نے کہا یہ جسم تے نہ کوئی داغ نے شاید وہ اس وجہ تو ساڑھے تو سائڈ تے ہو کے نہ دے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتارے تے اتار کے نہ ایک پتھر تے رکھ دیتے پتھر تے رکھے تے آپ پتھر تے رکھ کے نہ تے دریائے نیل آپ داخل ہو کے تے نان لگ پائے انہوں نے ایک گل آکھی سی کہ لگتا ہے موسیٰ دے جسم تے نہ کوئی داغ نے تے تاں سائڈ تے ہو کے نہ دینے اللہ نو ایک گل بھی انہوں دی پسند نہ آئی کہ میرے نبی دے بارے وچ کوئی اتنا جملہ کہہ دے موسیٰ علیہ السلام کپڑے رکھ کے جدو نان لگ پائے نہ کے جدو بننے نکلے نا تے آپ اینج ہو کے لگے کپڑے چکن مشکاہ شریف دی حدیث ہے جدو حضور فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام نے اینج کر کے ہاتھ پانا چاہیا نا کپڑیاں نو تے پتھر دے اتے سن کپڑے جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اینج ہاتھ کیتا نا کپڑیاں وال تے پتھر کپڑے لے کے نس پیا پتھر نے دوڑ لا دیتی ہن سننا میرے آقا دا جملہ فرماندے نے جدو پتھر کپڑے لے کے نسے ہے پتھر جدوں دوڑے پتھر نسدا جا رہے ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پکار کے فرمایا صوبی حجر صوبی حجر صوبی حجر فرمایا او پتھرہ کدھر نسدا جان رہے میرے کپڑے تے دے جا اوہ صوبی حجر صوبی حجر صوبی حجر پتھرہ ٹھہر جا میرے کپڑے تے دے جا ٹھہر جا میرے کپڑے تے دے جا فرمایا جدو موسیٰ علیہ السلام فرماندے پہنے پر پتھر رکدا نہیں پتھر نسدا جا رہے ہیں پیر صاحب پتھر کدھرے ہور پاسے نہیں دوڑیا پتھر سدھا ادھر گیا ہے جدھر قوم دے بندے اعتراض کر دے پیسن پتھر انہاں دے جا کے قریب کھلوتا ہے جدو انہاں نے موسیٰ علیہ السلام دے جسم والوں ویکھے ہیں ویکھ کے آکھن لگے نہیں اسی جھوٹے ہاں اسی ایویں گلاں کر دے رہے ہاں انہاں دا جسم تے بالکل صاف ہے انہاں دا جسم تے بالکل پاک ہے گرامی قدر حضرات میں ایتھے ایک جملہ کہہ دینا وا او جس پتھر دے اوتے کلیم اللہ دے کپڑے آ جان اللہ اس پتھر نو اے طاقت بھی دے دیندا ہے اے شعور بھی دے دیندا ہے کہ پتھر ہو کے کسے ہور پاسے نہیں گیا سیدھا انہاں کافراں ول گیا ہے جڑے حضرت موسیٰ دے اے بارے وچ زبان تان استعمال کر دے سن او جے پتھر اتے کلیم اللہ دے کپڑے آ جان او پتھر اے دوجے پتھراں نالوں اے بکری شان دا ہو جاندا ہے تے کیا شان ہے اس ابو بکر دی جدے موٹے تے اے موسیٰ نبی نہیں بیٹھے بلکہ موسیٰ دا بھی آقا محمد مصطفیٰ بیٹھے گئے پتھر میں اسرا کہنا میں اپنی آئی ناکھا نہ دیکھیا بڑا سارا پتھر جدوں اسی انج کر کے گزرے نا تے پتھر اتوں انج کر کے ہو گیا چکیا نبی پاک وال پتھر تے جھک کے پتہ پتھر وچوں آواز کی آئی ہائے ہائے پتھر وچوں آواز کی آئی میں اسرا دے ایک چیز تے میں اے تکی ہے پتھر نبی پاک ول چکے ہے دوسری بات آندہ میں اپنے اینا کنہ نل سنی ہے پتھر وچوں آواز ہوندی ہے پتھر بول کے آندہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پتھر وچوں آواز ہوندی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ ادھر زمن میں جامع ترمذی دی حدیث پیش کرنا چاہنا وا اس حدیث پاک میں راوی سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماندے نے ایک دن اگے نبیاں دے امام سن پیچھے پیچھے میں سا پیارے علی پھر کی ہویا ہے حدیث پاک دے الفاظ نے جامع ترمذی پہ پڑھنا مولا علی فرماندے نے اگے سرکار سن پیچھے پیچھے میں سا فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله
فرماندے نے اگے اگے نبیاں دے امام سن پیچھے پیچھے میں سا فمستقبلہ جبل چل دیا جیڑا بھی پتھر آیا ہے ولا شجر جیڑا بھی درخت آیا ہے آقا تے کولوں گزر دے جا رہے سن پتھر بھی بول دے سن درخت بھی بول کے آندے کی سن السلام علیکہ یا رسول اللہ پتھر بھی تے درخت بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہہ رہا سن السلام علیکہ یا سارے بولو السلام علیکہ یا رسول اللہ ہون اگے سن میرا تے وجدان کہندا ہے پتھر بھی بول کے کہندے ہونے نے درخت بھی بول کے کہندے ہونے نے اے رسولوں کے تاجدار سلام اے رسولوں کے تاجدار سلام اے غریبوں کے غم گسار سلام میرے آقا پر میرے مولا پر بھیج تو بھی اے کردگار سلام پتھراں وچوں بھی درختاں وچوں حضور سلام دی آواز آ رہی میں سلام دا میں بھی لکھیا میں کہا بی بی میں بڑا پتھر ویکھے نالے جھکدا سی نالے سلام آکھدا سی پیا اگے سننا میسرا کہندا ہے سفر کردیاں نا سفر کردیاں جدوں اسی آئے نا بصرے دی منڈی وچ بولیے ذرا کتھے آئے بصرے دی منڈی وچ آندا جی جدوں بصرہ دی منڈی وچ اسی داخل ہوئے نا تے باقی سارے پہلے آ گیا ساڑھے تو اسی سارے تو پچھے سا کیونکہ سارے ٹوڑ دے سا پہ آندا سارے بصرے دی منڈی چاہ گئے ابو جال نے ٹیر لایا سی مال دا ساڑھے تو پہلے آ کے انہوں نے فٹافٹ ویچ لیا ابو سفیان نے ویچ لیا باقی سارے نے ویچ لیا سامان میسرا آندا ہے اساں جدو لیا کے ٹیری لائی نا جدو ٹیری لائی تے مال بندے لے کے نا سارے منڈی وچوں نکل دے سن چند بندے پیچھے رہ گئے منڈی ویلی ہو چلی سی میسرا کہندا جدو میں یہ منظر ویکھیا نا کہ منڈی تے ساری ویلی ہو گئی اسی ان مال کے نو بیچنا ہے آندا میں پریشان سا تے اچانک ایک یہودی او ساڑے قریب آیا کول آ کے نا انہیں کچھ چیزاں دا سودا کیتا ساڑے نا میسرا آندا جدو انہیں سودا کیتا نا تے سودے تو مکر گیا چھتی مکر جاندے ہوندے نا سودا کر کے چھتی مکر جاندے وہ مکر گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی تو تھاڑے نا پہلا سودا کیتا ہون مکر نا آکھن لگا نہیں جی میں گل ٹھیک آکھنے جب تسی ٹھیک آندے تے لات منات دی قسم کھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا گل سن سودا لینا ہی لے نہیں لینا تے نہ لے اجنہ دی تو قسم منو آکھن دے نا میں تے جدو انہاں کولوں لنگنا تے میں تے اکھاں بند کر لینا میں تے اکھاں بند کر کے انہاں دے کولوں لنگ جانا میں تے انہاں ٹوٹے کرنا آیا انہاں دی قسماں چکنا واسطے نہیں قسم صرف اس رب العالمین دی اٹھائی جا سکتی جدو انہیں جملہ سنیا نا تو بول کا کھانے لگا آیا کتھوں ہوئی جانے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں مکہ پاک چوں آیا ہائے کتھوں آیا بھائی اللہ تو انہوں بھی لے جائے بولو ذرا کتھوں آیا فرمایا میں مکہ پاک چوں آیا ہن میسرا کہندا جدوں اس راہب اس یہودی نے اینا جملہ سنیا نا نبی پاک دا کہ میں مکے وچوں آیا تے او یہودی بولیا میسرا کہنا میرے والوں وے کیا اکھن لگائے او میسرا ایس منڈے نو معمولی نہ سمجھی ایس انسان نو ایس بندے نو معمولی نہ سمجھی میسرا آندہ میں کیا دس ایک ہی ہے اور یہودی بول کے اکھن لگا آندہ سن لے حاضا نبی اللہ حاضا خاتم الانبیاء آکھن لگا اے بندہ معمولی نہیں ہو اے بندہ اللہ دا نبی اے بندہ آخری رب دا نبی بن کے آیا ہویا ہے
اے بندہ رب دا آخری نبی بن کے آیا ہے میسرہ کہندا ہے میں اس دے بھی جملے لکھے میں کہ بی بی یہودی نے مصطفیٰ دے بارے وچ اے گلاں کیتیاں سن میسرہ آندا ہے او یہودی مال لے کے چلا گیا آندا میں ویکھیا ساری منڈی ویلی ہو چلی ہے چند بندے جڑے مینوں منڈی وچ نظر آ رہے ہیں باقی سارے منڈی دے گیٹ وچ بننے پر نکل دے نے میسرہ آندا جدوں میں کیفیت ویکھی ہے کہ میرے چہرے تے پریشانی دے اثرات آ گئے ابو جہل ویکھ کے ہسن لگ پیا ابو سفیان والا ویکھ کے آندا ایت کی خدیجہ نوں بھی پتہ لگ جائے گا کہ محمد نو مال دے کے گھلیا صلی اللہ علیہ وسلم ایت کی نو اینا کو کاٹا پینا ہے جڑا اج تک کدی کھاٹا نہیں پیا آندا میسرہ کہندا ہے ادھر میں ابو جہل دے جملے سنے کہ میں پریشان ہو گیا میرے قریب نبی میرے قریب آئے نے آ کے آپ نے فرمایا میسرہ کی گل ہے میسرہ دا میں کہ حضور اور تے کوئی گل نہیں ساریاں دے مال بک گئے نے ساڈا مال باقی رہ گیا ہے حضور ساڈا مال باقی رہ گیا ہے میرے آقا نے فرمایا میسرہ کہ پریشان کیوں نہ ہے اے بیکی جانا ہے نا میسرہ دا میں عرض کی تھی حضور اے مال تے تاں وکے گا جے کوئی بندہ ہوئے گا مال لین واسطے سرکار منڈی تے ساری ویلی ہو چلی ہے میرے نبی نے فرمایا میسرہ کوئی گل نہیں جے ویلی ہو چلی ہے اسی ہونے دوبارہ منڈی بھر لینے کوئی گل نہیں کہ منڈی ویلی ہو چلی ہے اسی منڈی نو دوبارہ بھر لینے حضور کیویں بھرے گی میرے آقا نے فرمایا میسرہ انج کر اے پہاڑی ٹیلے تے چڑھ جا کہ جدھر نو بندے جا رہے ہیں ادھر نو منہ کر کے آواز مار آخو لوکو اج ویکھو اج مکے وچوں ایک نواں تاجر آیا ہے او تاجر آیا ہے جدا چہرہ بڑا سونا ہے جدیاں زلفاں بڑیاں سونیاں نے جدیاں اکھاں وچ ماں زاغ دا کجلا لگا ہویا ہے ایتھے کھلو کے آواز دے او منڈی والیو سودا لینا جے لبو نہیں لینا تے نہ لبو اج مکے وچوں ایک نواں تاجر آیا ہے ایک واری اس تاجر نال ملتے لبو میسرہ آندا جدوں میں کھلو کے آواز ماری ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے میں دیکھ کے حیران رہ گیا وا اے جاندے لوگ واپس پرت آئے نے آندا انج لگدا سی شام دا ٹائم سی انج محسوس پیا ہوندا سی جویں منڈی ہون نویں سرے لگی ہوئی آندا انج لگدا سی اللہ یا رسول اللہ یا کیا آندا انج لگدا سی جویں منڈی ہون لگی ہے میسرہ پھر دس مال وکیا ہی کہ نہیں 10 مال وکیا 1 2 3 4 5 نہیں 2 درجن کتاباں دے اندر میں وکھاون واسطے تیار ہوں میسرہ کہندا جس ٹائم میں آواز دیتی جاندے لوگ پرتا ہے واپس انج نہیں ہاتھ چوک کے کوری ذرا سبحان اللہ کھو پھر محبت نال آکھو ذرا کوری سبحان اللہ آندا جاندے لوگ جو تو واپس پرتے نا تے ہویا کی میسرہ دس سودا بیچن دا بھی سواد وکھرا ہی سی اس ٹائم خریدن والے بھی جدو پرت کے واپس آئے نا میسرہ پھر مال کیویں وکیا کنج وکیا تے کنے کودا وکیا کیویں وکیا تے کس طریقے نہ وکیا تے کنج وکیا تے کنے کو پیسیاں دا وکیا تے کیویں وکیا میسرہ دا میں ٹھیریاں لائیاں سن ادھر کھجوراں ادھر پنیر ادھر جوں ادھر فلانی چیز ادھر فلانی چیز ادھر فلانی لوگ پرتا ہے ہاں بھائی میسرہ کی آکھئی اللہ سرکار کھلوتے سن اونچی جگہ تے ہائے 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 اللہ اکبر سرکار کھلوتے سن اونچی جگہ تے اگے ہن سارے منڈی وچ لین والے نا انج ٹھیریاں اگے لگیاں مال دیاں ہن جدوں آ کے ٹھیریاں دے کول کھلو گئے نا جنہاں جوں لینے سن جوں والے پاسے جنہاں کھجوراں لینیاں سن آٹا پنیر وہ سارے ان کے سامنے کھلوتے تے حضور کھلوتے نے سامنے ہائے 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 میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سامنے کھلوتے ہیں
ہن سودا لین والے سامنے کھلوتے نے ادھر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے میں سایاں لوگوں کی پوچھ دیو جدوں سودا لین والے سامنے آ گئے حضور ادھر انہاں دے سامنے کھڑے سن آندا میں تو لوگ پوچھ دے سن میں سلا کھجوراں کنے روپے کلو نے پنیر کنے روپے کلو ہے اے جواں دا آٹا کنے روپے کلو ہے اے فلانی چیز کتنے روپے کلو ہے میں سلا پھر دس کی ہویا ہے میں سلا آندا او دنیا والے او کی پوچھ دیو جدوں لوگ پوچھ دے سن دس کھجوراں کنے روپے کلو اے پنیر کتنے روپے کلو اے جو کنے روپے کلو جواں دا آٹا کنے روپے کلو آندا لوگو عجیب بات سی میں لوکاں کولو 5 روپے منگدا سا لوگ 10 روپے سٹ دیندے سن میں 15 منگدا سا لوگ 20 دیندے سن میں 20 منگدا سا لوگ 30 دے دیندے سن میں 40 منگدا سا لوگ 50 دے دیندے نے پوچھن والے پوچھیا میں سرا اے لوگ پاگل سن کہ تو 5 منگدا سا 10 دیندے سن تو 10 منگدا سا 15 دیندے سن میں سرا دے لوگو اوے پاگل نہیں سن اوے گل لے کوئی بندہ مال تے ویندا ہی نہیں سی سارے مصطفیٰ دا جمال ویکھی جا ہائے 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 کوئی مال والو تے ویندا ہی نہیں سی سارے تے مصطفیٰ دا جمال ویکھن رہے ہوئے سن تے جنہاں دیاں نظراں دے سامنے حسن مصطفیٰ ہوئے وہ مال والو کدوں میں آندا کوئی مال والو ویندا ہی نہیں سی پیسے منگ چک چا اگے سٹی جاندے سن تے سارے مصطفیٰ دا جمال ویکھی جاندے سن میں سرا پھر کی ہویا ٹوریے گل لگے آ جائیے واپس مکے وچ سبحان اللہ ہولی ہولی نہ کو اونچی ساری آکھو میں سرا کہندا ہے جدوں مکے دی منڈی وچ مال اساں نیلام کر لیا نا مال ویچ لیا بصرہ دی منڈی جدوں مال اساں بیچیا مال بیچ کے نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میسرہ جی جناب چلو بھائی چلیے جی ٹھیک ہے جناب میسرہ کہندا ہے بصرے دی منڈی وچوں نکلے واپس سواریاں تے بیٹھے تے ہن لے کے نا میسرہ آندا رب دی عزت دی قسم ہے مینوں مدتاں ہو گئیاں سن مال بصرے تے شام لے کے جاندے ہیں کدی مینوں اتنا منافع نہیں سی ہویا جنہ سرکار دی وجہ تو اللہ نے مینوں عطا فرما چھڑیا جتنا نفع حضور دی برکت نال نصیب ہویا میسرہ پھر ہن سننا گے کہندا جدو واپس اسی پرتے نا واپس مکہ شریف تو 3 دن دی مسافت رہ گئی 3 دن دا راہ سی مکہ شریف دا ابو بکر صدیق نے فرمایا اے میسرہ جی ابو بکر کی گل ہے آپ نے فرمایا یار انہوں مکہ نیڑے نیڑے آ گیا ہے تے منافع بھی بڑا ہویا ہے انج کر کسے بندے نو کل ہون مکے وچ جیڑا جا کے بی بی خدیجہ نو مبارک دیوے جا کے کہ بی بی مبارک ہوئے ایس واری کامیابی نال اسی لوٹے ہوں واپس اچھا ہن اگلی بات سننا جدوں ابو بکر صدیق نے مشورہ دیتا نا کہ کسے نو کل تے میسرہ ویکھ کے انج کر کے ابو بکر اللہ آندا ابو بکر اے دس کنوں کلیے مکے وچ ابو بکر صدیق آندے نے میرے تو پوچھے ہائے 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 میرے تو پوچھے ہاں ابو بکر 10,000 کنوں کلیے مکے وچ ابو بکر صدیق آندے نے گل لے وے بی بی خدیجہ دی شروع تو عادت ہے جیڑا بندہ سواری اتے جنہ مال لد کے مکے وچ جا کے بی بی خدیجہ نو مبارک دیندا ہے نا کہ بی بی اس واری اینا منافع ہے تے بی بی خوش ہو کے وہ سواری بھی دے دیندی ہے تے سارا پیا مال بھی انہوں دے چھڑ دی ہے مال بھی انہوں دے چھڑ دی ہے سواری بھی دے چھڑ دی ہے تے انہوں ہور بھی انعامات نال نواز دی ہے انج کر او جڑی سواری نہیں او ہاں بالکل اے دے ہوتے انج کر دیبا دیاں چادراں پائے دے ہوتے ہائے 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 اے دے تے دیبا دیاں چادراں پائے دے ہوتے اینو مال نال چنگی طرح لد ٹھیک ہے مال لد دیتا دیبا دیاں چادراں بہترین محمل دیاں چادراں اتے پا دیتیاں سواری دے ہونے جکار اس سواری تے بٹھا مصطفیٰ کریم نو حضور نو بٹھا سواری تے انہاں نو بھیج مکہ پاک وچ
لو بھائی سنیو ہن توجہ نال بس ایک دو جملے میں میں بات نو ختم کر کے باقی پھر انشاءاللہ نکاح مصطفیٰ پھر کدی بیان کریں گے. توجہ جدوں میرے کریم آقا علیہ السلام سواری تے بہ گیا نا تو مکہ شریف ول ٹرے. چند گھنٹے میرے آقا نے سفر کیتا, چند گھنٹے تے مسافت کنے دینا دی سی؟ بولیے سارے بولو کنے دینا دی؟ 3 دن دی مسافت. آقا کریم علیہ السلام سواری تے بیٹھے تے چند گھنٹے جو سفر کیتا تے حضور علیہ السلام دی سواری ہوتے آنکھ لگ گئی. بلکہ نہیں میں اتنے محبت والا جملہ میرے نبی نے جان کے اکھاں بند کی تھی, جان کے آقا کریم نے اکھاں بند کی تھی. حضور نے چشمان مبارک بند کی تھی نا تے سواری جڑی ہے نا وہ راہ تو تھوڑا جا دوجے پاسے نو یعنی اینجے جانا سی نا سواری تھوڑا جا علماء نے لکھا, ایک دو نہیں بے شمار محدثین لکھا. کہندے نے جو ہی سواری اینج ہوئی نا اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم اے سواری دی مہار پڑے نا یہ 3 دن لگنے نے مدینے مکے جانے ہیں تے اینو پھڑ چوک کے مکے کل ہائے ہائے چوکے نو تے مکے لے جا. جبریل امین آئے سواری دی اینج واگ نو ہاتھ لایا مکہ شریف وچ. مکہ دوپہر دا ٹائم سی, دوپہر دا. بی بی خدیجہ الکبریٰ بیٹھی سن اپنے مکان دی چھت تے اور کتب تواریخ اور سیر والا لکھیا جس دن دے میرے نبی مکے وچوں بصرے والا آئے سن شام وال تے بی بی خدیجہ ہر روز چھت تے چڑھ کے نہ تے ادھروں ویندیاں سن. ہائے ہائے کدوں محبوب آن گے, کدوں سرکار تشریف لے کے آن گے. بی بی خدیجہ دوپہر دا ٹائم ہے چھت تے چڑھ کے نہ بیٹھیاں نے تے ویکھدیاں پئیاں نے اس رستے والوں تے بی بی خدیجہ الکبریٰ ویکھدے نے انج ویکھدیاں نے انج کر کے. دھوپ پیندی ہوے نا دھوپ تے جدوں دھوپ اکھاں 'چ وجدی ہوے تے بندے نو صحیح طریقے نال نظر بندہ پھر انج کر کے اکھاں چلیاویں انج بندہ انج ویکھدا. پر جیڑا جملہ علامہ ریاوی نے لکھیا نا جی بڑا کمال جملہ لکھیا. فرماندے نے بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ویکھیا ایک بندہ سواری تے بیٹھا آ رہا ہے تے بدل سایہ کردا پیا اوتے. ویکھیا بی بی خدیجہ علامہ ریاوی نے جڑا جملہ پیر صاحب لکھیا کمال جملہ ہے. کہندے نے جناب خدیجہ نے پہچان لیا کہ سرکار ہی نے. اگلا ہن جملہ سنا. کہندے نے تجاہل عارفانہ استعمال کردیاں ہویا ہائے 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 تجاہل عارفانہ دے تحت ویکھ کہندی ہے ویکھو ہاں کون آ رہا ہے, ویکھو ہاں کون آندا پیا. انہاں نے ویکھ جڑیاں نکرانیاں سن انہاں آکھیا بی بی سانو تے انج ہی لگدا ہے جویں محمد کریم آ رہے ہیں. ہائے ہائے جویں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. آپ نہیں دھیان نال ویکھو ہائے ہائے دھیان نال. انہاں نے کہا بی بی سانو تے ہی لگدا ہے. اچھا چلو خیر جدو مکے شریف دے اندر داخل ہو گیا گلیاں سن ان سرکار دی سواری نظر نہ آئی. جناب خدیجہ الکبریٰ ایک نکرانی نو فرماندیاں نے جلدی جا ہاں تھلے تے جا کے ویکھی وہی سواری ہوئی گلی چل لنگے کی ویکھی. جدوں وہ نکرانی تھلے آئی نا ادھر میرے آقا دروازے تے پہنچ آئے. دستک دیتی نکرانی نے بوا ویکھیا ہوئی نے جا کے دسیا بی بی ہوئی نے. اچھا ایتھے باتاں بڑیاں طویل نے علامہ ریاوی نے دیگر محدثین سیرت حلبیہ بڑے علماء نے لکھیا لیکن 2 جملے. جناب خدیجہ الکبریٰ دے جدو سرکار سامنے آئے نا آپ گئے تے میسرہ دا خط دیتا کہ اے لو اینا منافع آیا. جناب خدیجہ الکبریٰ خوش ہو گئیاں تے آپ نے بھی خط لکھیا میسرہ والا کہ بڑی خوشی والی گل ہے اتنا منافع آیا سانو تے زندگی چ اتنا کدی منافع نہیں ہویا. تے اے سواری سرکار تہاڈی ہے اے مال بھی سارا تہاڈا ہے. اچھا ہن آقا کریم علیہ السلام وہ خط لے کے نا 3 دن دی مسافت 3 دن دی. میں یہ نہیں کہ میں گل بھول گیا تے میں تاں بار بار کری جانا تہاڈی توجہ کروانا چاہنا ہے. 3 دن دی راہ آقا کریم علیہ السلام چند گھنٹیاں چ آ گئے تے واپسی جدو خط لے کے گئے نا اکھ چپکن دی دیر حضور پھر واپس. اچھا ابو جہل نے جدو سرکار نکلے سن تے آندا سی میسرا اینوں کوئی نہیں پتہ راہ دا اینوں نہ کل اینے کدھر گواچ جانا معاذ اللہ. انہیں آکھیا تو چھاڑے اس گل نو جاؤ جی جاؤ تسی. نبی پاک جدو حضور واپس آئے نا تے ابو جہل کہکا مار کے سیا آندا لے کل لے تو آ گئی نا واپس. تینوں میں آکھیا سی نا اینوں بیچارے نوں نہیں پتہ. میرے آقا جدو تشریف لائے نا حضور نے انج کر کے خط کڈ کے دیتا فرمایا اللہ بھائی میسرا خط پڑھا. ابو جہل کی آندا نا مینوں نہیں گل ٹھیک لگ. جن نے کہا کیوں؟ انہیں کہا 3 دنوں دی راہ اجے ہن گیا ہنے آ بھی گیا مکے چوں
نہ بھائی نہ مینوں نہیں ہو اعتماد اس چیز تے میں سر آکھن لگا پھر انج کر تو اپنا گل لے انہیں اپنا بندہ ٹوڑ دیتا یہ ہن 3 دنوں دی راہ سی انی دیر نوں نبی پاک علیہ السلام بھی قافلہ لے کے مکے دے نیڑے لگ گئے خیر ادھروں وہ بندہ جدوں مکے چ آیا نا جڑا ابو جہل بھیجیا سی وہ آیا تے انہیں آ کے جناب خدیجہ نو خط دیتا جی میں خوشخبری لے کے جناب خدیجہ فرماندیاں نے جھوٹیا ہن لے کے آیا یہ تے 3 دن پہلے سرکار آ گیا آئے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ گیا گرامی قدر حضرات میرے کریم آقا علیہ السلام واپس تشریف لے کے آئے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بڑا سارا انعامات دے نال آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ ہدیہ پیش کیتے پھر انشاءاللہ باقی کدی موقع ملے عرض کرانگا